یہ دنیا جب بھی عورت کے مسئلوں کی بات کرتی ہے تو یا تو اسے بے چینی کا نشان بناتی ہے یا پھر ایک ایسی چیز سمجھتی ہے جس کا کوئی مقام ہی نہیں۔ لیکن اسلام بھی ایک نظام ہے جو عورت کو نہ صرف عزت دیتا ہے بلکہ اس کی ہر سانس کو حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عورت کے اصلی مسئلوں پر اور اسلام کا ان کے لیے کیا پیغام ہے۔ عورت کی زندگی دو نظروں میں پھنسی ہوتی ہے، ایک زمانے کی نظر میں جو اسے آبجیکٹ بناتی ہے، دوسری شیطانی نظر میں جو اسے فتنہ کا لیبل دے دیتی ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں وہ صرف عزت ہوتی ہے، صرف رحمت، صرف امانت۔ اسلام کہتا ہے تمہاری قیمت تمہاری باڈی یا بیوٹی سے نہیں، تمہاری روح سے ہوتی ہے، اور روح کا مقام انسان کے عمل سے ہے، نہ کہ سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز سے۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ عورت کمزور نہیں بلکہ قیمتی ہے۔ قیمتی چیز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اسے بند نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو عزت سے چلایا جاتا ہے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ ذمہ داری صرف عورت کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تم سب ذمہ دار ہو اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر بھی ذمہ دار، بیوی بھی ذمہ دار، گھر دونوں کا ہوتا ہے، صرف ایک کا نہیں۔ آج بھی کئی لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تلاش کرنا مسلم پر فرض ہے، اس میں عورت بھی ہے برابری کے ساتھ۔ جس اسلام نے ایک ماں کے قدموں میں جنت رکھی، وہ اسلام عورت کو ذلیل ہونے کیسے دے سکتا ہے؟ عورت کا نکاح کانٹریکٹ ہے، زبردستی نہیں۔ مہر اس کا حق ہے، گفٹ نہیں۔ عورت اپنی کمائی کی مالکہ ہوتی ہے، شوہر کا اس پر کوئی حق نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں کوئی عورت دیکھتے تھے تو اپنا راستہ بدل لیتے تھے، عزت کے لیے، توجہ کے لیے۔ کمپیریزن ایک زہر ہے، عورت کی خوشی کو کھا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ نے تمہاری کی قسمت لکھ دی ہے، بہتر عدل ہو تو گھر میں برکت ہوتی ہے، سوسائٹی میں ادارتا، رسپیکٹ۔ ادارتا کمزوری نہیں، عزت ایک ہی چادر ہے۔ اے عورت تو کمزور نہیں، تو مشکل نہیں، تو فتنہ نہیں، تو اللہ کی امانت ہے۔ جب تو روتی ہے تو عرش ہلتا ہے، جب تو دعا کرتی ہے تو رحمت برستی ہے، اور جب تو صبر کرتی ہے تو اللہ تیرا ساتھی بن جاتا ہے۔ جس عورت کو اسلام سمجھ آ گیا اس کی زندگی بدل گئی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔